بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ ایک بڑی اہم ایک میٹر ہے جس کے بارے میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پبلک نویسنس، ضرر رسانی عام، اردو میں اس کو کہتے ہیں ضرر رسانی عام۔ اب پبلک نویسنس سے مراد کیا ہے؟ پبلک نویسنس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی ایریے میں کوئی ایسا پبلک پاتھ ہو، پبلک وے ہو، پبلک مقام پہ کوئی ایسی چیز موجود ہو جو پبلک کی فائدے کے لیے ہو، تو اس کو وہاں سے بند کر دیا جائے۔ لوگ مثلاً اگر راستہ گزرا ہے، لوگ گزرے ہیں بڑے آسانی سے اور ان کا رائٹ ہے وہاں سے گزرنا، اگر کوئی شخص اس راستے کو بند کر دیتا ہے تو واٹ از دا ریمیڈی ود دیٹ دوز پرسن ہوز جس کو ہنڈرنس پیدا کی گئی ان کے گزرگاہ میں، تو وہ کہاں جا سکتے؟ اگر کوئی کسی مثلاً کسی محلے میں اگر کوئی ایسی مشین لگی ہوئی ہے جس کے مثلاً کوئی مشین ایسی ہے جس سے وہ کٹر ہوتا ہے جیسے، اور پورا محلہ تنگ ہے، اس کی وہ ان کی راتوں کی نیند برباد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی محلے میں آٹے کی چکی یا مرچیں پیسنے کی چکی لگی ہوئی ہے، یا اس طرح کو کوئی کام ہوتا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ چاقو سازی ہوتی ہے اور وہاں سے مسالہ رگڑتے ہیں اور محلے میں پورے میں تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے یہ ہڈیوں کے کارخانے ہمارے وزیر آباد کے ساتھ، تو ان کی obnoxious قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسا ٹریڈ ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہو رہا ہے جس سے لوگ تنگ ہیں، دھواں نکلتا ہے، یا ایسی کوئی وہاں پہ obnoxious قسم کی فالس قسم کی سمیل آتی ہیں جو ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بندوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی ایسا چھپڑ ہے جس کی وجہ سے محلے میں بدبو پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ اس قسم کے کوئی حشرات الارض ہیں، انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں پبلک نویسنس۔ پبلک نویسنس سے مراد یہ ہے کہ جس سے پبلک جو ہے اس کا سکون متاثر ہوتا ہو، جس سے ان کا کمفرٹ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے سانس صحیح نہیں لے سکتے۔ یعنی صاف ہوا، صاف ایٹماسفیئر جو ہے یہ ہمیشہ یہ ہمارا قانونی حق ہے، اور بلکہ یہ آئینی حق بھی ہے، بلکہ یہ نیچرل ایک رائٹ ہے ہر انسان کا کہ وہ اچھی فضا میں رہے اور اس کی صحت اچھی رہے، اور ایسا کوئی انوائرمنٹل پرابلم پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے رہنے میں تکلیف محسوس کرے، ڈسکمفرٹ محسوس کرے، obnoxious قسم کی سمیل سے بچے۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے میں کوئی خطرناک جانور آ جاتا ہے، کوئی باولا کتا آ جاتا ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں، یعنی جس سے پبلک کو تکلیف پہنچتی ہو، کمیونٹی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہاں پہ وہ پبلک جو ہے وہ اس کی ریموول کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ یا تو پولیس اطلاع دے مجسٹریٹ صاحب کو، یا پھر کوئی اور شخص مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دے یا اطلاع دے۔ تو ایسی صورتحال میں مجسٹریٹ صاحب کا اختیار ہے کہ وہ ایک کنڈیشنل آرڈر پاس کر سکتے ہیں، مشروط حکم دے سکتے ہیں، یعنی فائنل تو آپ سننے کے بعد دیں گے نا۔ مشروط حکم کیا ہوگا؟ کنڈیشنل آرڈر، اس کا سپیسیمنز CRPC کے پیچھے دیا گیا ہے کہ اس کو کیسے لکھنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے۔ وہ جو کنڈیشنل آرڈر ہے وہ SHO کی طرف جائے گا متعلقہ، اور اسے مجسٹریٹ صاحب کہیں گے کہ یہ کام آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے جس سے پبلک کو تکلیف ہے، ضرر رسانی ہو رہی ہے، آپ اس کو فوری طور پہ بند کریں۔ یا جو شخص یہ کام کر رہا ہے، تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اسے کہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ بیان کرے، آ کے ہمارے پاس پیش ہو۔ شوکاز دیتے ہیں مجسٹریٹ صاحب اس کو تھرو SHO۔ یعنی ایک بندہ جو ہے کسی محلے میں وہ چھریاں چاقوں کا کام کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کی شور آتی ہے مشینوں کی، یا آٹے کی چکی کسی نے لگائی ہوئی ہے، یا مرچیں پیسنے کی چکی لگائی ہوئی ہے، یا وہاں پہ کٹر لگا ہوا ہے، یا محلے میں ایسا اس نے کتا رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگ وہاں سے گزرنے سے ڈرتے ہیں، یا کوئی ایسا جانور اس نے شیر لے آتا ہے، ہمارے اپنے چیتا لے آتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے، یا اس کو لے کے
پھر رہا ہے, چل رہا ہے, وہ خون خوار جانور ہے, لوگ اس سے پریشان ہیں. یا گاؤں کا جو چھپڑ ہے اس میں لوگ جو پانی جاتا تھا گھروں کا, اس کو کسی نے بند کر دیا. اب لوگ پریشان ہو گئے, پانی کہاں جائے. یا محلے میں ایک ایسا اسکول کھل گیا جو نوجوان لڑکوں پہ مشتمل ہے اور محلہ ہے, اور جس سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے محلے میں اس طرح کا اسکول کیوں کھل گیا, جوان لڑکے تو یہاں محلے میں ہونے نہیں چاہیے. ان کی وجہ سے پریشانی ہے کافی ساری. یہ شور پڑتا ہے, یا نائز پولوشن پیدا ہوتی ہے کسی علاقے میں, یا کوئی ایسا ایکسکلوسو یعنی جو مواد ہے, تیزابی مواد ہے یا پھٹنے والا مواد کو بندہ رکھ کے وہاں سے بیچ رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا لے کے آتا ہے, اس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں مجسٹریٹ صاحب اس کو فوری طور پہ کوشش کریں گے تھرو SHO کنڈیشن آرڈر پاس کریں اور اس کو کہیں کہ اس کو بند کر دو. اگر وہ بند کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی جواز ہے اس کا کرنے کا, تو دین ہی مسٹ اپروچ ٹو دا مجسٹریٹ. وہ ڈیٹ دیں گے, وہاں کے آپ بیان کرے, وہاں پہ اپنا موقف پیش کرے, اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ دے, اپنا ایویڈنس دے کہ میرے پاس یہ جواز ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. پبلک نویسنس کی جو تعریف کی گئی ہے نا سیکشن 268 پاکستان پینل کوڈ میں, اس کی تعریف ہے. 268 سیکشن ہے, اس میں پبلک نویسنس کی تعریف ڈیفینیشن دی گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام جو پبلک کے لیے مضر ہو, بے شک اس کا گورنمنٹ کو ویسے کتنا فائدہ ہو رہا. میں یہ ہڈیوں کے کارخانے کی مثال ہی میں دے رہا ہوں. بے شک وہ گورنمنٹ کو بڑا وہ دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, بڑا زر مبادلہ کما کے دیتے ہیں, لیکن اگر وہ ناٹ بینیفیشل فار دا پبلک اور پبلک کے لیے وہ ڈیمیجنگ ہے, پبلک کو پریشان کرتا ہے, پبلک اپنی صاف ہوا میں سانس ہی نہیں لے سکتی, یا اگر وہاں سے گزرتے ہیں تو بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یا وہ صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں پبلک کی پریشانی کے مقابلے میں اس کی بینیفٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے اس کو قائم رکھنے کا. تو یہ آپ اس میں پبلک نویسنس کے بارے میں 268 کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں مختصر یہ بیان کر رہا تھا کہ اس طرح کی سچویشن میں مجسٹریٹ صاحب کو اختیار دیا گیا ہے, وہ 133 CRPC کے تحت he can issue a show cause notice through SHO concerned to the concerned party to give the lawful reason for doing so, یا جینوئن ریزن بتائیں, شو کاز دیتا ہے. اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اپنا موقع بیان کرتے ہیں. مجھے اسٹیٹ صاحب اگر سمجھیں تو اس میں جیوری کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ جیوری قائم, یعنی کچھ بندے کمپلیننٹ کی طرف سے آ جائیں, کچھ ان کی طرف سے آ جائیں جو نقصان دے رہے ہیں, تو اس کے تحت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. ادر میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں. یہ اب ناخشش قسم کا جو ٹریڈ ہے یہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا یہ پبلک نویسنس یہاں سے ریموو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ پبلک نویسنس ہے تو پھر تو ریموو ہونی چاہیے, اس کو بند کر سکتے ہیں, اس کو کاروبار کو بند کیا جا سکتا ہے, اس طرح کے چکی روکی جا سکتی ہے. اگر کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے ایسی جو علاقے میں پریشانی کا باعث بن رہی ہے تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے, کاروبار کو روکا جا سکتا ہے. اگر کوئی جانور جو ہے وہ تنگ کرتا ہے, یا کوئی ایسا کتا ہے یا کوئی ایسا خونخوار جانور ہے اس علاقے میں, تو اس کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. یا اگر کوئی راستہ کسی نے بند کر دیا ہے تو لوگوں کو گزرنا مشکل ہو گیا, یا ڈرین بند کر دیا پانی کی جو جا رہی تھی جس سے پانی ہے وہ پھیل گیا, یا چھپڑ بند کر دیا. اور ایک بڑی اس کی بڑی اہم مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر سے 11 KV گزر رہی ہے تو وہ تو محلے والے یا پوری آبادی کے اوپر سے جا رہی ہے, نیچے آبادی بن گئی, تو آبادی جو ہے وہ پریشان ہے. ہر بندہ ڈرتا ہے کہ ہمارے اوپر کہیں تار نہ گزرے, یعنی پبلک پلیسن جہاں بندہ خوف زدہ ہو جائے, یا کسی کا امن و امان یا اس کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہو, یا پھر اس کو سانس لینے میں پرابلم ہو, یا اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہو, اس کی جان کو خطرہ ہو, تو یہ اس طرح کی ڈسکمفرٹ جہاں پہ آئے گی, ذہنی سکون برباد ہو جائے, اس کو پبلک نویسنس وہاں پہ آج اس کو ختم کیا جا سکتا. یعنی یہ تاریں اوپر سے گزرتی ہیں 11 KV یا دوسری, اور وہ محلے والے پریشان ہیں, اوپر سے وابڈا نے گزار دیا, نیچے مکان بن گئے, تو وابڈا کو چاہیے
دس از دا پبلک نیوسینس کہ اس کو ریموو کر لے، چاہے جتنا مرضی خرچہ ہے، لیکن اگر پبلک رات کو سوتی نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسی اسٹیٹ کا؟ تو اس لیے یہ قانون بنایا گیا تھا اور 133 جو ہے یہ انٹروڈیوس کی گئی تھی۔ تو یہ مجسٹریٹ صاحب کو پاور دی گئی ہے، وہ جو فرسٹ کلاس کے مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو میں نے تو یہ مثالیں دی ہیں نا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے پرابلم محلے میں جس سے پبلک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اسکول کی مثال آپ کو دی ہے، تو اسکول بڑے لڑکے ایک محلے میں ہائی اسکول کھول دیتے ہیں اور کنجسٹڈ قسم کی آبادی ہے، لوگوں کی بیٹیاں گھر میں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ وہاں پہ آتے ہیں، وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں اور قسم کے کئی اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، تو کیا یہ پبلک نیوسینس نہیں؟ یہ بھی پبلک نیوسینس ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پبلک نیوسینس ہوگی وہاں پہ اس کے جواز، اس کے ہونے کے جواز یا اس کے بینیفیشل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دیٹ از امیٹیریل، وہ ہر حالت میں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیوانی فوجداری میں اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، سمپل اپلیکیشن پہ ہو جاتا ہے یہ کام۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل لاز بھی ہیں، 1997 پیپا جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے، وہ بھی ہمارے سکون کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی روک سکتے ہیں انوائرمنٹ والے بھی، ان کی بھی پوری ایجنسی موجود ہے جس میں، بلکہ آج کل تو گرین مجسٹریٹ ہیں، گرین مجسٹریٹس کو بھی اختیار دیا گیا ہوا ہے، یعنی گرین مجسٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پولیوشن کو ختم کروائیں۔ پولیوشن سب سے بری چیز ہے، چاہے نائز پولیوشن ہو، چاہے ہوا میں پولیوشن ہو، چاہے کوئی اس قسم کا ویسٹ جو علاقے میں موجود ہو وہ پریشان کن کر رہا ہو کسی کو، یعنی یہ ہسپتالوں کے ویسٹ ہیں، یہ لوگ باہر پھینک دیتے ہیں جس سے پریشانی ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں پہ بدبو آتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گرین مجسٹریٹ صاحبان بھی اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، ان کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک انوائرمنٹل ایجنسی بنی ہوئی ہے پنجاب لیول پہ، اگر بڑے قسم کا کوئی معاملہ ہے تو ان کو درخواست بھیجی جا سکتی ہے، وہ ایکشن لیں گے۔ کس کے ذریعے؟ وہاں پہ انوائرمنٹل ٹریبونل بنا ہوا ہے پنجاب میں، ایک لاہور میں اس کا آفس ہے، وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کے سکون کے لیے یہ سارے لات بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی قانون موجود ہے ضابطہ دیوانی میں، سیکشن 91 ہے CPC کی۔ اب 91 کیا ہے؟ 91 بھی پبلک نیوسینس کو روکنے کے لیے سول کوڈ کو اختیار دیا گیا ہے کہ سول کوڈ اس کو ریسٹرین کر سکتی ہے تھرو انجنکٹیو آرڈر، حکم امتناعی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، دوامی کا پروہیبیٹری آرڈر وہاں سے لیا جا سکتا ہے۔ پہلے پرابلم تھی ایک کہ 91 کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا، وہاں سے 2 بندے جو ہیں وہ اجازت لیتے تھے اور اس کے بعد آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ترمیم آ گئی ہے قانون میں، وہ کہتے ہیں کہ if you want to file a suit under section 91 for the removal of the public nuisance, you can apply to the same court for permission to do so۔ اگر وہ عدالت مناسب سمجھے کہ واقعی پرابلم ہے اور یہ دعویٰ جو ہے یہ ہونا چاہیے، تو then the court will give you the permission to file the suit۔ تو اب اوپر لاہور میں ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، you can file the suit at civil court for the removal of any public nuisance۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے سمپل اور قریب ترین اور آسان جو طریقہ کار ہے وہ 133 کی درخواست ہے، وہ مجسٹریٹ صاحب کو دی جائے یا کسی اور طرح سے ان کو انفارم کیا جائے، مجسٹریٹ صاحب اس میں کنڈیشنل آرڈر پاس کریں، اس کے بعد اس کی انکوائری کریں۔ اگر ایسی صورتحال پائی جاتی ہے اور جو کر رہا ہے وہ شخص کام، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کرنے کا اور وہ پبلک کے لیے مضر ہے، وہ ڈیمیج کر رہا ہے پبلک کی صحت کو یا ڈسکمفرٹ کو، تو پھر کیا کرے گا مجسٹریٹ؟ پھر وہ ایک ایبسولوٹ آرڈر پاس کریں گے، یعنی 140 کے تحت ہوتا ہے ایبسولوٹ آرڈر۔ ایبسولوٹ آرڈر سے مراد ہے حتمی آرڈر،
पहला तो था कंडीशनल, SHO को डायरेक्ट किया गया रोकें इसको, या फिर अपना जवाब पेश करे, अपनी वजह बयान करे। लेकिन उसके बाद अगर इंक्वायरी के दौरान ये साबित हो जाता है कि वाकया ही इन्होंने रास्ता गलत बंद किया है, वाकया ही ये फैक्ट्री जो है इस एरिया में ये पब्लिक न्यूसेंस पैदा कर रही है, वाकया ये जो बिजनेस हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, वाकई ये जानवर जो है ये इलाके में जो है फलां शख्स ने रखा है, ये आवारा है, ये इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो एब्सोल्यूट ऑर्डर पास करें, और अगर वो एब्सोल्यूट ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर उसकी कोई वायलेशन करता है या उसकी कंटिन्यूटी रहती है, तो उसके बारे में मजिस्ट्रेट साहब जो भी तरीक़ाकार इख्तियार कर सकें, जिस तरह भी उसको रिमूवल करना पड़ेगा, जो भी एजेंसीज को वो इस्तेमाल कर सकें, जो भी कास्ट आएगी, जो तरीक़ाकार वो खुद वो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को वो इस बारे में रिलीफ देंगे, पब्लिक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और इसमें एक और भी बात है कि अगर कोई बंदा बाज नहीं आता, रिपीट करता है या रेपिटेशन या उसको रोका गया है, तो फिर उसको उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है 188 के तहत। क्योंकि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने या पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है जो यानी जैसा 144 की कार्रवाई होती है, तो उसकी जो सज़ा है वो 188 में है। इसी तरह ये भी एक कार्रवाई है, ये एक ऑर्डर पास किया है मजिस्ट्रेट साहब ने, लीगल ऑर्डर है, इसकी हैसियत है, नोयत है, अगर उसकी वायलेशन होगी तो 188 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सूरत हाल थी इसमें। ये सारा पब्लिक न्यूसेंस जो है, ये इसके बारे में पब्लिक न्यूसेंस जो है ये तो होनी नहीं चाहिए, सोसाइटी को पुरसकून होना चाहिए, इस तरह के काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो लोगों को परेशान करें। अमन सुकून जो है वो फराहम करना चाहिए, सांस आसानी से लोग ले सकें। हमारे वज़ीराबाद की तो बदकिस्मती है, यहाँ पे पता नहीं है अब हमने वो कुछ किया तो था, एनवायरमेंटल लॉ के तहत कुछ हुआ है, लेकिन ये तो हर वक्त यहाँ से बदबू पैदा होती है। और भी यहाँ पे ये निज़ामाबाद में एक फैक्ट्री थी जो भी पोल्यूशन पैदा करती थी, वो ये जो थी ये फैक्ट्री जिसमें चमड़ा बनता था, तो वो यहाँ से निकलवाई गई, 133 के तहत ही कार्रवाई हुई थी उसकी। बाहर जाके करें, वहाँ से बदबू पैदा, सारे महल्ले में बदबू आती, बंदा सुकून से रह नहीं सकता। तो मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पब्लिक न्यूसेंस जो है, ये जो सारे लॉ जो हैं, ये इंसानी सुकून, इंसानी सेहत और इंसान को सांस सही तौर पर लेने के लिए बनाए गए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाए गए, और ये इंसानी बेहतरी के लिए सारे कानून बनाए गए हैं, तो इन पे अमल दरामद होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी परेशानी है तो आप 133 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब को, आप 91 CPC के तहत सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल लॉ के तहत ग्रीन मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, या फिर अगर बड़ा काम है तो फिर आपको इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, वो लाहौर में उसका दफ्तर है। तो यहाँ पे गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर बैठता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो आप कर सकते हैं ताकि मुआशरे में बेहतरी पैदा। थैंक यू वेरी मच।